میں الجبرا، فرینچ، انجینئرنگ اور الیکٹریکل بکس پڑھتا تھا۔ 3 سال بعد یہ نوکری چھوڑنی پڑی اور وہ ایک ٹولز بنانے والی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے الیکٹرک لائٹ اینڈ پاور کمپنی میں بھی کام کیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے لیکن اسے اپنی منزل میکینیکل اور الیکٹریکل گراؤنڈ میں نظر آتی تھی، اس لیے اس نے 1884 میں اپنے ایک انجینئر دوست ارنسٹ کلیئرمونٹ کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا۔ اس کام کو انہوں نے ایف ایچ رائس کمپنی کا نام دیا۔ یہ کاروبار انہوں نے صرف 50 پاؤنڈ ملا کر شروع کیا تھا۔ یہاں یہ لوگ الیکٹریکل سامان جیسے ڈور بیلز اور ڈائناموس وغیرہ بناتے تھے۔ ہنری اور ارنسٹ سینڈوچ پر گزارا کرتے اور رات بھر کام کرتے۔ کاروبار بڑھتا رہا اور 1899 تک ان کے پاس 30,000 پاؤنڈ کے شیئر تھے۔ ہنری کی دلچسپی اب بھی بہت دور تھی۔ اسے ایک دنیا کی سب سے شاندار کار بنانی تھی اور وہ دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ 1901 میں انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار خریدی جو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ہنری نے اسے مرمت کر کے چلنے کے قابل بنا دیا اور اس میں اس کی خامیاں تلاش کی۔ اب اس کی سوچ بس یہی تھی کہ اپنی کار بنانی ہے۔ 1903 میں اس نے اپنا پہلا پیٹرول انجن ڈیزائن کیا اور 1904 میں اس نے اپنی پہلی 10 ہارس پاور موٹر کار رویس 10 شہر میں دوڑا دی۔ اس نے اس گاڑی کے 3 ماڈل بنائے تھے۔ یہ گاڑی کامیاب ہوئی اور اس نے ایک ماڈل اپنے پارٹنر ارنسٹ کلیئرمونٹ اور دوسرا اپنے ایک شیئر ہولڈر ہنری ایڈمنڈز کو دے دیا۔ ہنری کی کمپنی کا شیئر ہولڈر ایک دوسری کمپنی سی ایس رولز اینڈ کمپنی کا بھی شیئر ہولڈر تھا۔ وہ اس کمپنی کے مالک چارلس سٹیورٹ رولز کا بھی دوست تھا۔ چارلس رولز خود کاروں کا عاشق تھا۔ اپنی گریجویشن کے دوران ہی اس نے پیرس سے پیوجو فیٹن خرید کر سارے شہر کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ تب شہر میں کار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چارلز رولز نے کاروں سے عشق کی وجہ سے ایک کاروں کی ڈیلرشپ کمپنی کھول لی، جہاں اس نے آہستہ آہستہ غیر ملکی کاریں بیچنا شروع کر دی۔ شیئر ہولڈر ایڈمنڈز نے جب ہنری کی کار خریدی تو اس نے چارلز روس کے سامنے اس کی بہت تعریف کی۔ چارلز روس غیر ملکی کاروں سے تھک چکا تھا۔ اس نے کمپنی کے فائدے کے لیے ہنری کی کار ماڈل خرید لیا۔ وہ جب کار ڈرائیو کرنے لگا تو اسے فوراً احساس ہو گیا کہ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ چارلز رولز نے ہنری رائس سے مل کر ایک جوڑی بنا لی۔ چارلز اپنی کمپنی میں ہنری کی کاریں فروخت کرنے لگا۔ ان دونوں کی عمروں اور بچپن کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن دونوں کی سوچ اور کاروں سے عشق ایک جیسا تھا۔ ہنری رائس اور چارلز رولز دونوں اپنی جگہ محنت کرتے رہے اور پھر 1906 میں دونوں نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام رولز رائس کمپنی رکھا گیا۔ اس کے 1 سال بعد ہی انہوں نے 6 سلنڈر سلور گوسٹ لانچ کی۔ یہ کار سلور اور ایلومینیم کا ایک خوبصورت شاہکار تھی جسے 1 سال کے اندر ہی دنیا کی بہترین کار قرار دے دیا گیا۔ یہ دونوں اپنی جگہ محنت کرتے رہے اور ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر اس کار کے ایڈز پوری دنیا میں چلاتا رہا۔ ہنری اس قدر مقبولیت کے بعد بھی ایک محنتی انسان تھا۔ وہ کبھی ٹھیک سے